اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم الله الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ عزیزان گرامی، حیدر ٹی وی کی جانب سے میں آپ کا میزبان مولانا سید محمد علی جعفری آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ اس سلسلہ بحث کے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ حقیقت ایمان و مقتضیات ایمان ہے، اور اس موضوع سے وفا کرنے کے لیے اس موضوع کی گزارشات کو آپ کی خدمت اقدس میں پہنچانے کے لیے سورہ آل عمران، جو کہ قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، اس کی آیت کریمہ کے جس کا نشان 193 ہے، اس کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اولو الالباب کے قول کی حکایت کی جا رہی ہے، ان کے اس دنیا میں مشاہدے کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے ایک ندا دینے والے کو، ہم نے ایک پکارنے والے کو پکارتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، لہٰذا ہم ایمان لاتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں اور ہماری برائیوں سے درگزر فرما، اور ہمارا خاتمہ ابرار کے ساتھ قرار دے۔ عزیزان گرامی، اس آیت کے ذیل میں جو ایمان اور مقتضیات ایمان کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے، تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ فطرت کی ندا ہے، یہ وہ ندا ہے، یہ وہ فطرت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے وجود میں رکھی ہے۔ ہر انسان کی خلقت میں، ہر انسان کے مافی الضمیر میں یہ ندا موجود ہے، بس وہ کان ہونے چاہیے جو اس ندا کو سن سکے۔ اور یہ ندا جب سنائی دیتی ہے کہ جب انسان کا ظاہر اس کے باطن کے مطابق ہو جائے، صرف ظاہر باطن کے مطابق نہ ہو جائے بلکہ باطن پاک ہو جائے۔ جب انسان کا ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو، تب انسان اس مرتبے پہ پہنچتا ہے کہ اس ندا کو سن پاتا ہے، جس کو آپ عرفا کی زبان میں مکاشفہ کہتے ہیں، جس کو ایک طور پر تجلی کہا جا سکتا ہے۔ جب انسان پر متجلی ہوتی ہے وہ ندا۔ لیکن جناب، یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ فطرت ہے کیا؟ وہ فطرت میں جو خلقت میں اللہ تبارک و تعالی نے ندا رکھی ہے، وہ ندا کس چیز کے بارے میں ہے؟ وہ فطرت کس چیز کے بارے میں ہے؟ اس فطرت سے مراد کیا ہے؟ تو جناب، اگر آپ روایات کا خلاصہ دیکھیں،
اگر فطرت کے بارے میں جو روایات آئی ہیں ان روایات کو اپنے سامنے رکھیں تو فطرت کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ فطرت کے ان ناموں میں سے کبھی فطرت کو جو ہے اسلام سے تعبیر کیا ہے کہ فطرت سے مراد اسلام ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں نہ جانتے ہو؟ اگر مسلمان اسلام کے بارے میں نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ لہٰذا کبھی جو ہے فطرت کو اسلام سے تعبیر کیا ہے۔ اسی وجہ سے روایت مرویہ میں صادق آل محمد کیا فرماتے ہیں؟ کل مولود یولد علی الفطرۃ حتی یکون ابواہ ہما اللذان یہودانہ وینصرانہ۔ مولا کیا فرماتے ہیں کہ ہر بچہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جب اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے، جب اس دنیا پر، اس زمین پر قدم رکھتا ہے ماں کے شکم سے، تو مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو فطرت پر پیدا کیا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا کیا ہوتا ہے۔ جناب فطرت اسلام کیسے پتہ چلی؟ چونکہ مولا جو ہے اسلام کو، فطرت کو دین یہودیت اور دین نصرانیت کے مقابلے میں استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرت سے مراد اسلام ہے۔ لہذا ہر بچہ مولا فرماتے ہیں فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ، اس کا معاشرہ وہ ہوتا ہے جو اس کو یا تو یہودیت میں منقلب کر دیتا ہے یا نصرانی بنا دیتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کس صفت کے ساتھ کیا تھا اور اس کے معاشرے نے اس صفت کو کس طریقے سے دبا کے یا تو یہودیت کی صفت لے آتا ہے، یا تو دین یہودیت میں اس کو منقلب کر دیتا ہے، یا دین نصرانیت میں۔ جناب اسی وجہ سے اولاد کو فتنہ بھی کہا گیا ہے، اولاد بڑی نعمت بھی ہے، گرچہ کہ یہ بات جو ہے ہمارے موضوع سے ٹچ نہیں رکھتی، موضوع میں دخالت نہیں رکھتی، لیکن اس کے باوجود یہ معاشرے کے اعتبار سے نہایت ضروری ہے۔ اگر یہ بات صحیح نہ ہو تو معاشرے کبھی صحیح نہیں ہوا کرتے، اور اگر اس بات کی اصلاح کر دی جائے تو جس طریقے سے جناب خضر نے جناب موسیٰ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جو 3 کرامات ظاہر کی تھیں کہ جن کو موسیٰ برداشت نہیں کر پائے تھے، ان میں سے ایک کرامت کیا تھی کہ جناب خضر نے گرتی ہوئی دیوار کو بغیر اجرت کے اٹھایا تھا، گرتی ہوئی دیوار کو بغیر اجرت کے سیدھا کر دیا تھا، کہ جس پہ جناب موسیٰ نے سوال کیا تھا کہ اگر تم چاہتے تو ان سے اجرت لے سکتے تھے، اجرت کیوں نہیں لی؟ تو اس وقت جناب خضر نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیوار کے نیچے، یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، یہ وہ یتیم بچے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیوار کے نیچے ان کے اجداد سے ایک خزانہ ان کے لیے رکھا ہے۔ جناب وہ خزانہ کیا تھا؟ اجداد سے اولاد تک خزانہ آ رہا ہے، وہ خزانہ کیا ہے؟ آیا روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ خزانہ علم کا خزانہ تھا۔ لہٰذا اگر اجداد سے علم منتقل ہوتا ہے، اگر اجداد سے نیک کام منتقل ہوتے ہیں اولاد تک، تو وہ اولاد باعث سرور بن جاتی ہے، باعث مسرت ہوتی ہے، خوشی کا سبب ہوتی ہے، صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ جناب آخرت میں بھی۔ آپ کو جناب عیسیٰ کا واقعہ یاد ہوگا، مشہور و معروف واقعہ ہے۔ جناب عیسیٰ جب ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر والے پہ عذاب ہو رہا ہے۔ جناب عیسیٰ نبی ہیں، اولو العزم نبی ہیں، تیزی سے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جب اپنے سفر سے واپس یہیں سے گزر ہوتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کل تک جس پر عذاب ہو رہا تھا، آج اس کا عذاب نعمتوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔
اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ معبود کیا وجہ ہے، کل تک تو اس پہ عذاب ہو رہا تھا، آج اس پر نعمتیں نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جناب وجہ کیا تھی؟ اولاد وجہ تھی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے عیسیٰ، اس کا ایک بیٹا ہے، اس نے 2 کام کیے ہیں جس کی وجہ سے اس کے عذاب کو نعمتوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جناب وہ 2 کام کیا تھے؟ اللہ کہتا ہے اے عیسیٰ، اس کے بیٹے نے ایک یتیم بچے کی پرورش کی ہے، اور دوسرا ایک راستے کی مرمت کرائی ہے۔ جناب یہ وہ خدا ہے جو ذرے پر بخش دیتا ہے۔ بیٹے کی اچھی تربیت تھی، اس نے خود کچھ نہیں کیا تھا، بیٹے نے راستے کی مرمت کرائی، اس نے خود نہیں کرائی تھی، بیٹے نے یتیم بچے کی پرورش کی، اس نے نہیں کی تھی، لیکن اولاد نیک تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے باپ کے عذاب کو نعمتوں میں تبدیل کر دیا۔ لہٰذا اگر اولاد اچھی ہو تو دنیا میں بھی انسان خوشی محسوس کرتا ہے، آخرت میں بھی، اور اگر اولاد بری ہو تو آپ کو مسلمانوں کے بزرگ لوگوں کا تذکرہ ملے گا کہ کل تک اہل بیت رسول میں سے کہلائے جانے کے حقدار تھے، لیکن اولاد کے بعد وہی دشمن آل رسول بن گئے۔ لہٰذا جناب بچوں کی پرورش کے لیے توجہ کرنی چاہیے کہ جو ہم بچے کی پرورش کر رہے ہیں، صرف یہ نہیں کہ دنیا میں وہ بڑا درجہ حاصل کر لے، دنیا میں اس کا ایک اسٹیٹس ہو جائے، نہیں، ایسا اسٹیٹس ہو دنیا میں ہونا اچھی بات ہے، چونکہ جب تک انسان کی معاشیات ہی ٹھیک نہ ہوں گی وہ کتنا برداشت کرے گا تکلیفوں کو۔ لیکن اس طریقے کا اسٹیٹس ہونا چاہیے کہ دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی ماں باپ کے لیے، اپنے اجداد کے لیے زاد راہ بن سکے۔ لہذا عزیزان گرامی، مولا کیا فرماتے ہیں؟ کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچے کو اللہ تبارک و تعالی نے فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ یہ ماں باپ کی پرورش ہے کہ یا اس کو نصرانی بنا دیتی ہے یا یہودی بنا دیتی ہے۔ لہذا فطرت کا پہلا معنی جو روایات سے نکلتا ہے اسلام ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے جناب؟ روایات سے ایک دوسرا معنی نکلتا ہے کہ فطرت سے مراد توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی ذات میں بھی، اس کی صفات میں بھی۔ وہ ذات میں بھی ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ صفات میں بھی ایسا ہے کہ اس جیسی صفات اس کے لیول پر، اس کے اسٹیٹس پر، اس کے مرتبے تک اس جیسی صفات کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا، چونکہ ہر کمال وہ عطا کرنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، مخلوق لینے والی ہے۔ مخلوق صفات میں جتنی بھی بلند ہو جائے، لیکن کبھی بھی جس کو دیا گیا ہو وہ عطا کرنے والے کی برابری نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے مولا کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں، جب یہ آیت ہے نا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی فطرت پہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، انسانیت کو پیدا کیا ہے۔ مولا کیا فرماتے ہیں کہ اس فطرت سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں فطرہم علی معرفت انہ ربہم، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس فطرت پر پیدا کیا ہے، ان کی خلقت میں یہ مشاہدہ رکھا ہے کہ وہ ان کا رب ہے، وہ ان کی پرورش کرنے والا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اسی وجہ سے مولا اگلا جملہ فرماتے ہیں لولا ذالک
لم یعلموا، اگر وہ فطرت نہ ہوتی، اگر وہ معرفت نہ ہوتی، اگر یہ توحید کی معرفت ان کی خلقت میں نہ رکھی جاتی، تو اس دنیا میں، اس سرزمین دنیا میں کوئی نہیں اللہ کی معرفت تک پہنچ پاتا، کوئی نہیں جان پاتا کہ اس کا خالق کون ہے، کوئی نہیں جان پاتا کہ اس خالق کی، اس رب کی صفات کیا کیا ہے۔ اگر اس کی خالقیت کو جان پائے تو کیا وجہ تھی؟ چونکہ اس نے فطرت میں یہ معرفت رکھی تھی۔ اگر اس کی صفات تک اپنے کمال کے مطابق پہنچ پائے تو وجہ کیا تھی؟ چونکہ اس نے یہ فطرت میں معرفت رکھی تھی۔ جناب یہ جو ہے دوسرا معنی ہے فطرت کا جس کو مولا بیان فرماتے ہیں۔ یہاں پر سوال اٹھتا ہے سرکار، جب فطرت کا معنی اسلام ہے، جب فطرت کا معنی توحید ہے، تو آپ کیوں ولایت علی کو فطرت کے معنی میں داخل کر رہے ہیں؟ ہم نے ایمان کی ندا میں علی کی ولایت کا ذکر کیا، چاہے وہ کافروں کے سامنے ہو، چاہے وہ مقام غدیر میں مسلمانوں کو ندا دی گئی ہو۔ جب ایمان فطرت ہے اور فطرت کا معنی اسلام ہے، فطرت کا معنی توحید ہے، روایات جب یہ کہتی ہیں تو ہم کو کس نے حق دیا کہ ولایت علی کو فطرت کے معنی میں داخل کرے؟ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے۔ فطرت کا معنی اسلام ضرور ہے، فطرت کا معنی توحید ضرور ہے، لیکن ہماری عادت رہی ہے، ہمارے مجتہدین کی عادت رہی ہے، ہمیں ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے جو تعلیمات ملی ہیں، ان تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایک روایت کو نہیں دیکھتے، روایات کے مجموعے کو سامنے رکھتے ہیں۔ ہم صرف روایات کے مجموعے کو سامنے نہیں رکھتے، آیات کو سامنے رکھتے ہیں، تب جا کے کسی معنی کا استنباط کیا جاتا ہے۔ فطرت کا معنی اسلام ضرور ہے، روایات میں ذکر ہوا ہے، فطرت کا معنی توحید ضرور ہے، روایات میں ذکر ہوا ہے، لیکن ایسی روایات بھی ہیں، روایات کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ایسے معنی کو ذکر کرتی ہیں جس میں اسلام بھی داخل ہو جاتا ہے، جس میں توحید بھی داخل ہو جاتی ہے، بلکہ اسلام و توحید کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار بھی داخل ہو جاتا ہے۔ مولا جو ہے روایت مرویہ میں فرماتے ہیں اسی آیت کے ذیل میں کہ یہ فطرت کیا ہے، مولا فرماتے ہیں هو التوحید، کہ یہ فطرت توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، اللہ کو ایک ماننا ہے، صرف اللہ کو ایک ماننا نہیں ہے، محمد رسول اللہ، بلکہ اس چیز کا اقرار کرنا بھی فطرت میں داخل ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسالت عطا ہوئی ہے، رسالت کبریٰ عطا ہوئی ہے۔ صرف محمد کی رسالت نہیں بلکہ علی امیر المؤمنین، بلکہ اس چیز کا اقرار بھی فطرت میں داخل ہے کہ علی مومنوں کے امیر ہیں، علی مومنوں کے حاکم ہیں۔ لہٰذا مولا کیا فرماتے ہیں کہ فطرت توحید، فطرت میں جو چیزیں داخل ہیں وہ اللہ کی توحید ہے، محمد مصطفیٰ کی رسالت ہے، علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ لہٰذا جناب خلاصہ کلام کیا ہے کہ جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھے مومن ضرور ہے مگر اس مرتبے پر، جو محمد مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان رکھے مومن ضرور ہے مگر اس مرتبے پر، لیکن علی ابن ابی طالب کی ولایت پر بھی تو اللہ ہی نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ فطرت میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا ذکر بھی تو اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے۔ لہٰذا جناب خلاصہ کلام یہ ہے، جو علی کی ولایت پر، علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا، آپ چاہے اسے مومن کہتے رہیں،
مگر کیا اللہ اسے مومن کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ اللہ کا رسول اسے مومن کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ جب فطرت کی ندا میں علی کی ولایت ہے اور علی کی ولایت پر ایمان نہ رکھا جائے تو نہ اللہ اسے مومن کہتا ہے، نہ رسول اسے مومن کہتے ہیں، نہ ہی قرآن اسے مومن کہتا ہے۔ اور یہی ہمارے مجتہدین فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے، لیکن دائرہ ایمان میں کب داخل ہوتا ہے؟ جب علی کی ولایت، علی و اولاد علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، علی و اولاد علی کی امامت کا اقرار کرتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے فطرت کو انسان کی خلقت میں رکھا ہے، انسان کے وجود میں رکھا ہے۔ جب وجود میں انسان کے فطرت کو رکھا گیا ہے تو حق و باطل کی تمییز انسان خود کر سکتا ہے، مگر حق و باطل کی تمییز کرنے کے لیے انسان کو مقام لاشعوری سے اپنے آپ کو مقام شعور پر لانا ہوگا، معافی الضمیر کو بیدار کرنا ہوگا۔ جب تک اپنے معافی الضمیر کو بیدار نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے وجود میں جو فاروق رکھا ہے، جو فرقان رکھا ہے، جو فطرت رکھی ہے، کبھی وہ کار فرما نہیں ہو سکتی۔ اور جب معافی الضمیر کے فرقان و فطرت کو بیدار کر لیتا ہے تو وہ حق و باطل کی تمیز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ جناب یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا فرزدق شاعر کا نام شاعر اہل بیت شمار ہوتا ہے، فرزدق شاعر اہل بیت۔ اس کے اجداد میں ساسا بن جاسیہ ہے، اس کے اجداد میں یہ جو ساسا ہے نا، یہ کائنات کے رسول کے پاس آتا ہے، کائنات کے رسول کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ ساسا فرزدق کے اجداد میں سے ہے، فرزدق ساسا کا ثمر ہے، ساسا کا پھل ہے۔ جناب یہ اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں، چاہتا ہوں کہ قرآن کی تعلیم دی جائے، دین اسلام کی تعلیم دی جائے۔ اللہ کے رسول جو ہے اسے ایک صحابی کے حوالے کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ اس کو تعلیم دی جائے۔ لہذا حضور وہ اس کو تعلیم دینا شروع کرتے ہیں۔ ابھی تعلیم کا مختصر عرصہ ہوا ہوتا ہے کہ وہ صحابی ساسا کے سامنے ایک آیت پڑھتے ہیں، سورہ زلزلہ، اس کی 7ویں اور 8ویں آیت کریمہ پڑھتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ اس آیت کو سنتا ہے، آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ جو ذرہ برابر خیر کرے قیامت میں اپنے اس خیر کو دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر شر کرے، برا کام کرے، قیامت میں اس شر کو، اس برے کام کو دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ جہاں پر علی کا شیعہ آیا تھا اور علی کے شیعہ نے چاہا تھا کہ یا علی اسی دنیا میں مجھے سزا مل جائے مگر آخرت میں سزا نہ ملے۔ لہذا عزیزان گرامی اپنے گناہوں کی اسی دنیا میں توبہ کرنی چاہیے۔ جب یہ ساسا آیت سنتے ہیں نا، ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کیا یہ قرآن کی آیت ہے؟ کہا جاتا ہے ہاں یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب وہ سنتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو بس وہ ایک جملہ کہتے ہیں حسبی، میرے لیے یہ آیت کافی ہے۔
دین محمدی کو سمجھنے کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے میرے لیے صرف یہ ایک ہی آیت کافی ہے۔ جناب کیوں کافی ہے؟ چونکہ اللہ فرما رہا ہے جو اچھا کرے گا وہ اچھا دیکھے گا، جو برا کرے گا وہ برا دیکھے گا۔ ہر بندہ اپنے کیے کو جانتا ہے۔ اللہ دوسری جگہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو بغور بخوبی جانتا ہے، لہٰذا انسان اپنے اعمال پر نظر رکھ سکتا ہے کہ کیا اچھے اعمال ہیں، کیا برے اعمال ہیں۔ پس جس کی فطرت ساسا کی طرح بیدار ہو وہ اچھے اعمال کو برے اعمال سے جدا کر سکتا ہے، اور جو اچھے اعمال کو برے اعمال سے جدا کرے اس کی نسل میں فرزدق جیسے شاعر پیدا ہوتے ہیں جنہیں شاعر اہل بیت کہا جاتا ہے، اور ایسی نسل دنیا میں بھی سرور کا باعث ہوتی ہے، آخرت میں بھی خوش بختی کا باعث بنتی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔